الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ ترجمہ: اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر مقرر حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نازل فرمودہ احکام کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ یہ حکم دوبارہ بطور تاکید بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان کافروں کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان ممالک بھی نام کے مسلمان ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی شریعت اسلامی نافذ نہیں ہے اور فیصلے اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور پاکستان جیسا ملک جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پر تھا وہاں پر بھی شریعت نافذ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی ہونے ہیں اور وہی فیصلے اللہ کو منظور ہیں۔ اب اگر کسی اسلامی ملک کے اندر انسان جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون بنائیں اور وہ قانون شریعت اسلامی کے خلاف ہوں تو وہ قانون اللہ سبحانہ و تعالی کو منظور نہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم نہیں۔ ایسے قانون کچھ لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب جو ہے ان لوگوں پر نازل ہوگا جو کہ قانون اسلامی شریعت کے خلاف بناتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلم لیڈر بنے پھرتے ہیں۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر تاکید کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے دیجیے، اور فرمایا کہ ان سے ہوشیار رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے بچلا دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے۔ یعنی ہر طرف سے دباؤ آئے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدمی سے کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم مقام ہے۔ اس کو اگر ہم پاکستان جیسے ملک پر رکھ کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے اندر شریعت کے خلاف قوانین جو ہے وہ راجے ہیں اور انہی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ آخر میں بیان ہوا ہے کہ اکثر لوگ تو نافرمان ہیں، تو اکثریت کے فیصلے ضروری نہیں کہ وہ درست ہوں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اکثریت کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہوں گے کیونکہ لوگ قوانین بناتے وقت سہل پسندی اور اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کی گنجائش نکالیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔